अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम ख़बरों के साथ आज के ख़बरनामे में हम जानेंगे कि क्या कुछ यूक्रेन में हालात बने हुए हैं, किस तरह की जंग की सूरत हाल है और क्या कुछ वहाँ हो रहा है, और इसके साथ हिंदुस्तान में क्या कुछ हो रहा है उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तो देखते रहिए ख़बरनामा। तो नाज़रीन, खबरों की तफसीलात से कबल एक गुजारिश आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, उसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। नफरती गुब्बारे का नाम आपने सुना होगा। सुदर्शन टीवी के एंकर सुरेश चौहान के ने योगी का इंटरव्यू लिया है और इस दौरान उसने असदुद्दीन ओवैसी को वायरस और मुसलमानों को खिंजीर तक कह दिया। अपने कोरोना काल में एक छोटे से वायरस को आपने बड़े गंभीरता से लिया, लेकिन एक 7 फुट ऊंचा 3 फीट चौड़ा हैदराबाद से एक वायरस आता है और यहाँ पर सुअरों को इन्फेक्टेड करता है, उससे कैसे आपके राज्य को बचाएं? तो जितने प्रकार के वायरस आएंगे उनको नियंत्रित करने का हमारे पास बहुत अच्छा प्रबंधन है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह खुलेआम नफरतों के बावजूद क्यों कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की जा रही। आपने देखा कि धर्म संसद में भी उसने किस तरह से नस्लकुशी की कॉल दी थी और उसके कई सारे प्रोग्रामात हैं जिसको देखने के बाद एक मज़हब के लोग दूसरे मज़हब के लोगों से नफ़रत करने लगेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जैसे लोगों को हुकूमत की मुकम्मल पुष्पनाही हासिल है, जिसकी वजह से ही ये लोग इस तरह के खुलेआम कुछ भी बोल रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वैसे हैरानी की बात ये भी है कि योगी आदित्यनाथ जो हिंदुस्तान के एक MP के खिलाफ इस तरह के अल्फाज को सुन रहे थे और मुसलमानों के एक मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ इस तरह के अल्फाज को सुन रहे थे, लेकिन वो उस पर कुछ नहीं बोल पा रहे थे और मुसलमानों को खिंजीर कहने पर भी उनकी ज़बान से कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा है। वैसे यूपी में जिस तरह से बीजेपी की हालत खस्ता हो चुकी है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी यही समझ रही है कि उन्हें किसी न किसी तरह से हिंदू मुसलमान करके ही वोट मिल सकता है और यही बौखलाहट है कि ऐसे घटिया चैनल्स का भी सहारा अब लिया जा रहा है। वैसे सुरेश चौहान की इस्लाम दुश्मनी और मुसलमानों से दुश्मनी ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अपने मफादात के लिए लड़ी गई जितनी भी जंगें हैं वो हमेशा से ही सिर्फ तबाही लेकर आई हैं। आज यूक्रेन के जो कुछ हालात हैं वो हम सभी के सामने हैं कि किस तरह की जंग वहाँ चल रही है। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान यूक्रेन से 50,000 से ज़ायद अफराद हमसाया ममालिक की तरफ हिजरत कर चुके हैं, जबकि 1 लाख शहरी बेघर हो चुके हैं। इस वक्त यूक्रेन की दारहुकूमत कैफ का आलम यह है कि वहाँ की गलियों में लड़ाई छिड़ गई है और यूक्रेन की नातवा फौज रूस के इंतहाई तरबियत याफ्ता फौजों को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन रूस की जानिब से जिस अंदाज में और जिस पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं उनके सामने यूक्रेन का कुछ दिन भी टिक पाना मुश्किल नजर आ रहा है। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन की फौज से मौजूदा क़यादत को बरतरफ करने और इख्तिदार अपने हाथों में लेने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद भी पेश की गई, जिसे खुद रूस ने ही वेटो कर दिया। करारदाद में यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत की मजम्मत की गई थी और फौज के फौरी इनखला का मुतालबा किया गया था। सलामती कौंसिल के 15 में से 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन, हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। वैसे UN और नेटो सिर्फ ज़बानी मजम्मती बयानात ही जारी कर रही हैं जिसका रूस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, जबकि कुछ पाबंदियां ज़रूर रूस पर आयद कर दी गई हैं जिस पर रूस का कहना है कि वो उसका भी जवाब ज़रूर देगा। लेकिन जिन्होंने यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का झांसा देकर उसे रूस के मुकाबले में ला खड़ा किया और इस हाल तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया, अब क्यों वो सिर्फ मदद का वादा करने का ड्रामा कर रहे हैं और मैदान में नहीं आ रहे। इस बात का इजहार खुद मगरबी हिमायत याफ्ता यूक्रेनी सदर ने अपने वीडियो बयान में किया है कि मैंने खुद 20 यूरोपीय ममालिक के सरबराहान को फ़ोन करके पूछा कि आया यूक्रेन नेटो में शामिल हो पाएगा या नहीं, लेकिन सब के सब जब जंग शुरू हो गई है तो वो डर की वजह से जवाब देने से कतरा रहे थे। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी अमेरिका अपने इत्तेहादियों को इसी तरह तन्हा छोड़ता आ रहा है। हालांकि उनकी मदद के बजाय अब रूस पर पाबंदियां आयद करने की बातें की जा रही हैं। कई यूरोपीय ममालिक और अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां आयद कर दी हैं, लेकिन खुद यूक्रेनी सदर का कहना है कि इस सूरत हाल में आलमी ताकतों की तरफ से रूस पर सिर्फ पाबंदियां आयद करने से
کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جبکہ جنگ میں دھکیلنے کے بعد جس امریکہ نے اب تک صرف اشتعال انگیزی کی، وہ اب کیف سے یوکرینیوں کے انخلاء کے لیے کیپ اس نے پیشکش کر دی ہے، جس پر یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ یہاں ٹینک اور گولہ بارود چاہیے تاکہ ہم یہاں جنگ کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے سواری نہیں چاہیے۔ انہوں نے خود اس سلسلے میں ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ ناظرین، کچھ جنگیں وہ ہوتی ہیں جس کی پل پل کی تصویریں آپ کے سامنے لائی جاتی ہیں، اور ظالم کے ظلم کی تصویریں جس طریقے سے پیش کی جانی چاہیے وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کچھ ایسی جنگیں بھی ہیں جہاں مظلوموں کو ہی ظالم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ارض فلسطین کے مظلوم مسلمان گزشتہ ایک صدی سے جبر و تسلط کی چکیوں میں پس رہے ہیں۔ عالمی طاقتوں نے نہایت چالاکی اور سفاکی سے فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری کا بندوبست کر کے ارض مقدس کے واسیوں سے ان کی اپنی ہی زمین چھین لی ہے، لیکن امریکہ اور مغربی طاقتوں نے تمام اصول و قوانین کو پس پش ڈالتے ہوئے اسرائیل کے قیام اور وسعت کے لیے بھرپور ساتھ دیا ہے۔ اور اب امریکہ اور عالمی طاقتیں یوکرین جنگ کو ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے کہ دنیا میں یوکرین کے جتنا برا کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ انہیں صرف اپنے مفادات سے غرض ہے۔ وہیں اب ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے جس میں روسی ٹینس کھلاڑی اینڈریو روبلیو نے دبئی میں کھیلے جا رہے ٹینس میچ کے دوران کیمرے پر ہی لکھ دیا کہ جنگ روک دیجیے، اور اتنے بڑے کھلاڑی ہونے کے باوجود اس نے نفرت اور جنگ کے خلاف کھلا پیغام خود اپنی ہی حکومت کو دے دیا، اور اس نے اس کے انجام کے بارے میں نہیں سوچا کہ حکومت اس کے ساتھ کیا کرے گی، جو دوسروں کو بھی پیغام دیتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کچھ غلط ہو رہا ہے، چاہے وہ ملک کی حکومت ہی کیوں غلط نہ کر رہی ہو، اسے اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ بہرحال ہر کوئی اپنے طریقے سے جنگ پر رد عمل ظاہر کر رہا ہے اور اسے روکنے کا مطالبہ کر رہا ہے، کیونکہ ایسی جنگیں کبھی کسی کے مفاد میں نہیں ہوتی ہیں۔ 2 sets, but Rublev said not so fast. And he might just have a message. Andrei Rublev. I think we can get behind that. The Russian. ویسے یوکرین میں جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں اس نے سب کو فکر مند کر دیا ہے۔ ہندوستان کے کئی طلبہ اور ہندوستانی باشندے اب بھی وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ کئی طلبہ نے مدد کی گہار لگاتے ہوئے ویڈیو بیانات جاری کیے ہیں۔ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ فوری اثر سے طلبہ کو یوکرین سے باہر نکالنے کا انتظام کیا جا سکے۔ وہیں یوکرین سے ہندوستانیوں کی وطن واپسی بھی شروع ہو گئی ہے۔ ہفتے کی صبح ایئر انڈیا کی ایک فلائٹ ممبئی سے رومانیہ کے بخارسٹ شہر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 470 طلبہ کو ہندوستان واپس لایا جائے گا۔ اس کے بعد ایک فلائٹ ہنگری سے دہلی پہنچے گی۔ وہیں علاوہ ازیں ایئر انڈیا کی 2 فلائٹس رومانیہ سے دہلی پہنچنا باقی ہے۔ وہیں بتا دیں کہ کئی طلبہ پریشان ہیں، انہوں نے ویڈیو جاری کر کے حکومت سے مدد مانگی ہے۔ تو وہیں اپوزیشن رہنماؤں نے بھی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ جلد از جلد ہندوستانی طلبہ کو وہاں سے واپس ہندوستان پہنچائیں۔ مہاراشٹر حکومت کے وزیر اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی NCP کے رہنما نواب ملک کو گرفتار کیا گیا تھا اور وہ اب جیل میں ہے، لیکن وہیں ان کے بلڈ پریشر غیر معمولی طور پر بڑھ جانے کے بعد انہیں ممبئی کے JJ ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ نواب ملک کو کل صبح ED کے دفتر سے طبی معائنے کے لیے انہیں لے جایا گیا تھا۔ JJ ہسپتال کا کہنا ہے کہ ملک کو باقاعدہ طبی معائنے کے لیے ہسپتال لایا گیا تھا، لیکن معائنے کے دوران ان کی نبض کی شرح زیادہ پائی گئی اور بلڈ پریشر بھی نارمل نہیں تھا، اس لیے ڈاکٹروں نے انہیں ہسپتال میں داخل ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ وہیں ہسپتال کے اندر اور باہر بڑی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ اور کہ BJP نے نواب ملک کی گرفتاری کے بعد ان کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ مہاراشٹر حکومت اب بھی اس کے حق میں نہیں ہے۔ وہیں اس کے خلاف نواب ملک کی گرفتاری کے خلاف لگاتار احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، اور حکومت جس طرح سے جانچ ایجنسیوں کا غلط استعمال کر رہی ہے اس کو لے کر شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو کرناٹکا میں تعلیمی اداروں میں حجاب تنازع پر کرناٹک ہائی کورٹ میں سماعت مکمل ہو چکی ہے اور کورٹ نے حجاب تنازع پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ گزشتہ دنوں کرناٹک حکومت کے خصوصی بینچ نے حجاب تنازع پر جلد فیصلے کے وعدے اشارے دیتے ہوئے وکلاء کو بھی ہدایت دی تھی کہ وہ رواں ہفتے تک اپنے دلائل مکمل کریں۔ یہ خصوصی بینچ طلباء کی طرف سے کلاس روم میں حجاب پہننے کے حق کا مطالبہ کرنے والی درخواستوں پر غور کرنے کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ حجاب تنازع کے سبب کرناٹک کے کئی اسکولوں میں مذہبی پوشاک پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ وہیں اب جنوبی دہلی میونسپل کارپوریشن نے بھی اپنے اسکولوں میں مذہبی پوشاک پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ کارپوریشن نے اس سلسلے میں ایک حکم بھی جاری کیا ہے۔ جنوبی
دہلی میونسپل کارپوریشن اپنے سبھی اسکولوں میں طلباء کو کسی بھی مذہب کی پوشاک میں نہیں آنے کو لے کر ہدایت جاری کی ہے۔ ایس ڈی ایم سی محکمہ تعلیم کے سربراہ کی جانب سے اس سلسلے میں احکام جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی بچے میں امیر و غریب کو لے کر احساس کمتری پیدا نہ ہو، لیکن ابھی کچھ وقت سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ سرپرست اپنے بچوں کو اپنے مذہب کے کپڑے پہنا کر اسکول بھیج رہے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں کہ مذہبی لباس پہننے سے کہاں امیر و غریب کا فرق ہونے لگا ہے۔ ویسے اب یہ حجاب کا تنازع کرناٹک سے شروع ہوا تھا اور اب پورے ملک میں پھیلتا جا رہا ہے۔ وہیں اب حجاب کے بعد پگڑی کا بھی نمبر آ چکا ہے اور کرناٹک میں ہی پگڑی حجاب کے بعد پگڑی کو بھی اتارنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن اب اس سلسلے میں کیا ہوگا، عدالت کیا فیصلہ سنائے گی، یہ دیکھنا اہم ہوگا۔ اور مسلم طالبات جو ہیں وہ اب بھی وہ کلاسز میں نہیں جا پا رہی ہیں، وہ اب بھی کئی طالبات ہیں جو گھروں میں ہی رہنے کو ترجیح دے رہی ہیں۔ کئی طالبہ نے اسکول میں اپنا امتحان بھی انہوں نے نہیں دیا ہے، جس کے بعد اب امید کی جا رہی ہے کہ عدالت کوئی ایسا فیصلہ سنائے گا جس سے کہ مسلم طالبات کو راحت ملے گی۔ تو ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔